السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جو حضرات انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے 2024 میں حج کو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں، 3 امپورٹنٹ انفارمیشن ہے 2024 حج کے متعلق۔ تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں بھی آپ کمنٹس ضرور لکھیے گا کہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، یا آپ کو اور کوئی انفارمیشن چاہیے تو میں پرووائڈ کرتا رہوں گا آپ کو۔ تو جو حضرات 2024 میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے اس بار ارادہ رکھتے ہیں جانے کے لیے، ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کے پورے سفر کو آسان فرمائے، ان کی ایک ایک دعا دوران حج قبول فرمائے، حج کو قبول فرمائے، ایک ایک عبادت کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کم سے کم ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیے گا، تاکہ جو حاجی حضرات ہمارے 2024 میں جا رہے ہیں ان کے سفر میں آسانی ہو جائے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ پورے حج کے دوران میری ویڈیو آپ کے بہت کام آئیں گی۔ 2023 میں بھی میں نے حج کے اوپر ایک سیریز بنائی تھی 15 منٹ کی۔ دیکھیے، ایسا ہوتا ہے کہ تربیتی کیمپ میں آپ جائیں گے، آپ کو 5 دن حج کیسے کرنا ہے یہ بتا دیں گے، آپ لٹریچر پڑھیں گے، آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیں گے جو زیارتیں ہیں، اور 5 دن حج کے بتا دیں گے۔ کیونکہ میں کئی بار زیارت کر چکا ہوں، اللہ نے سعادت نصیب فرمائی ہے، عمرے بھی کیے ہیں، حج بھی کیے ہیں کئی بار۔ تو حاجی کو کہاں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ خادم الحجاج کی حیثیت سے بھی میں 2 بار گیا ہوں، تو یہ خادم الحجاج ہی حاجیوں کی سب سے زیادہ قریب رہتا ہے۔ تو جو پرابلم حاجیوں کو آنے والی ہے یا دوران سفر جو حاجی جہاں پہ پریشان ہو سکتے ہیں، ان سب پرابلمس کا میں نے 2023 میں اپنی جو سیریز بنائی تھی اس میں ذکر کیا تھا، اور وہ میں نے گھر سے لے کر اور پورے سعودی عرب پھر واپسی پورا میں نے ذکر کیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے اس میں بتائی تھیں جو کہیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں، اگر آپ کو فائدہ اٹھانا ہے میری ویڈیو سے تو آپ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور دوسروں لوگوں کو بھی شیئر کیجیے گا، دوسرے ممالک کو بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی فیض یاب ہو سکیں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ انڈیا میں جو پہلے چیف ایگزیکٹو حج کمیٹی آف انڈیا ہوا کرتے تھے، محمد یعقوب شیخا، ان کا ٹرم ختم ہو گیا ہے۔ اب ان کی جگہ ایک نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی آف انڈیا کے اپائنٹ ہو گئے ہیں، لیاقت علی آفاقی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے اندر حج کمیٹی آف انڈیا حاجیوں کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کرے گی، وہ تمام آسانیاں دے گی جو 2023 میں نہیں ہو پائیں، کیونکہ 2023 تھوڑا سا امتحان کا حج رہا، خاص طور سے ہندوستان کے لوگوں کا تھوڑی تکلیف ہوئی، مینجمنٹ میں حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے تھوڑا سا گڑبڑ رہا معاملہ۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اور اپنی بیسٹ وشز دیتے ہیں لیاقت علی آفاقی صاحب کو کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے حاجیوں کو بیسٹ فیسلٹیز دی جائیں۔ دوسری چیز یہ، اب میں ایک خوشخبری بتا دوں کہ حج کمیٹی آف انڈیا انشاءاللہ اکتوبر کے لاسٹ میں یا نومبر کے 2 یا 3 تاریخ میں، یہ مان لی نومبر کے پہلے ہفتے میں نوٹیفیکیشن کرنے والی ہے۔ اور یہ نوٹیفیکیشن انڈیا کے لیے نہیں ہے، پاکستان، بنگلہ دیش کے لیے بھی ایک ساتھ ہونا ہے، اکتوبر کا لاسٹ ویک یا نومبر کا پہلا ہفتہ۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس بار آپ کو ہر کام کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم کم ملے گا۔ جیسے پہلے ایک مہینہ مل جاتا تھا فارم کی لاسٹ ڈیٹ جمع کرنے کے لیے، لیکن اس بار 15 سے 20 دن ملیں گے آپ کو فارم جمع کرنے کے لیے۔ جو لاسٹ ڈیٹ ہوگی نوٹیفیکیشن کے بعد وہ 15 یا 20 دن ہوگی۔ تو آپ سب حاجی حضرات جو کہ خواہش مند ہیں 2024 کے لیے، وہ اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ اب کیا کیا چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک کور ہیڈ میں منیمم 1 حاجی ہونا چاہیے اور میکسیمم 6 ہونی چاہیے۔ اب کور ہیڈ ہوتا کیا ہے؟ کور ہیڈ وہ ہوتا ہے جو اس گروپ میں، یعنی 4-6 لوگ جا رہے ہیں حج کرنے، تو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کور ہیڈ ایک ایسے آدمی کو بنائے جو عمر دراز ہو لیکن وہ پڑھا لکھا نہ ہو، یہ غلطی مت کیجیے گا۔ کور ہیڈ اس کو بنائیے گا جو چاہے عمر میں تو چھوٹا ہو لیکن پڑھا لکھا ہو، اس کے پاس ڈاکیومنٹ سب ہوں، جیسے پین کارڈ، آدھار کارڈ، اور تھوڑی سی نالج بھی ہو اس کو۔ تو
کور ہیڈ کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب آپ کو آن لائن جب فارم بھرے جائیں گے تو بہت آسان طریقہ ہوتا ہے. اس کے لیے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا اپنے تینوں ملکوں کے حاجیوں کے لیے کہ آپ کو آن لائن کیسے اپلائی کرنا ہے، وہ میں آپ کو پورا کر کے بتاؤں گا. فی الحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس اپنے تیار رکھنے ہیں. نمبر 1، پاسپورٹ سب کے ہونے چاہیے. پاسپورٹ کی جو ویلیڈیٹی ہونی چاہیے وہ کم سے کم 31 دسمبر 2024 تک ہونی چاہیے. تو اگر آپ کے پاس پاسپورٹ موجود ہیں لیکن ان کی ایکسپائری ڈیٹ جو ویلیڈیٹی ہے وہ 31 دسمبر 2024 سے پہلے ختم ہو رہی ہے تو آپ اپنا پاسپورٹ ابھی رینیو کروا لیجئے، ابھی وقت ہے. دوسرا، کم سے کم کور ہیڈ کا پین نمبر ہونا چاہیے. باقی کے ہو یا نہ ہو لیکن کور ہیڈ کا پین نمبر ہونا چاہیے. کور ہیڈ کا اکاؤنٹ نمبر ہونا چاہیے. ایک کینسلڈ چیک چاہیے. ایک وائٹ بیک گراؤنڈ والا فوٹوگراف چاہیے سب حاجیوں کا. اور تمام جو حاجی ہیں آپ کے گروپ میں منیمم 1 ہو سکتے ہیں، میکسیمم 6 ہو سکتے ہیں. تو ان کے اگر پین کارڈ سب کے ہیں، آدھار کارڈ سب کے ہیں تو وہ بھی آپ ڈیٹیل دے سکتے ہیں. ایسے پاکستان میں شناختی کارڈ ہوتے ہیں، بنگلہ دیش میں آئی کارڈ ہوتے ہیں، تو ان کی ضرورت پڑے گی. ویلیڈیٹی سب جگہ سیم ہے اور باقی سب چیزیں کامن ہیں. بس کنٹریز کے حساب سے یہاں پین کارڈ اور آدھار چاہیے، پاکستان میں شناختی کارڈ چاہیے، بنگلہ دیش میں سٹیزن کارڈ چاہیے اور باقی سب چیزیں کامن ہیں. اب اگر آپ 2024 کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کو ابھی سے شروع کر دینی چاہیے. کچھ دعائیں ہیں وہ آپ کو یاد کرنی ہے. تلبیہ یاد کرنا ہے، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک. ربنا آتنا فی الدنیا، یہ صورت یاد کرنی ہے. تیسرا کلمہ یاد کرنا ہے. چوتھا کلمہ یاد کرنا ہے. سورہ کافرون یاد کرنی ہے. سورہ اخلاص یاد کرنی ہے. جنازے کی نماز کیسے پڑھتے ہیں اس کو آپ یاد کرنا ہے. دعا بھی یاد کرنی ہے اور طریقہ بھی یاد کرنا ہے، کیونکہ لیڈیز سے جنازے کی نماز کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا لیکن وہاں پڑھتی ہیں، تو اس لیے لیڈیز بھی جنازے کی نماز ادا کرنے کا طریقہ سیکھ لیں اور کیا دعا پڑھتے ہیں وہ بھی سیکھ لیں. آپ کے شہروں میں، آپ کے محلوں میں اگر ٹریننگ کیمپ ہو رہے ہیں حج کے دوران تو اس کو آپ اٹینڈ کیجیے گا، کیونکہ اس میں حج کے متعلق 5 دن میں اچھی خاصی نالج مل جاتی ہے. حج کے متعلق مارکیٹ میں بکس اویلیبل ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں اویلیبل ہیں، لٹریچر آپ پڑھیے اس کو. دیکھیے، آپ اپنی زندگی کا سب سے جو گاڑی کمائی ہوتی ہے نا، محنت کی کمائی ہوتی ہے، وہ آپ اس میں لگانے جا رہے ہیں. تو جب حج کے سفر کو نکلیں تو بالکل تیار ہو کے نکلیں کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے. اور انشاءاللہ وہ کمی آپ کی میں پوری کروں گا اپنے ویڈیو کے ذریعے، کیونکہ میں 2023 کی میری چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے تو دیکھیں گے 2023 کہ میری پوری سیریز ہے، 10-15 منٹ کی ویڈیوز ہیں، ایک ایک چیز میں نے بتائی ہے اس میں. ایسی 2024 میں انشاءاللہ ارادہ ہے میرا. آپ ہمت افزائی کیجیے میری، انشاءاللہ میں شروع کروں گا. کیونکہ وہ تربیتی کیمپ میں بھی وہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو، لٹریچر میں بھی نہیں ملیں گی جو میں اپنے ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ اس بار انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے جو حاجی حضرات جائیں گے ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں پڑنے والا، یعنی کوئی زیادہ پیسے بڑھنے والے نہیں ہیں. جو پاکستان میں 10 یا 10.5 لاکھ روپے دیے، انڈیا میں 3.5 لاکھ 3,60,000 دیے، اسی طریقے سے بنگلہ دیش میں 4.5 اور 5 لاکھ روپے دیے. تو آپ یہ مان کے چلیے ان ایوریج انڈیا میں 5 سے 10,000 بڑھنے کی امید نظر آ رہی ہے. پاکستان میں 40 یا 50,000 روپے بڑھ سکتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی 20,000 روپے قریب بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ ہم تینوں ملکوں کے جو روپیز ہیں اس میں بڑی ہے. تو یہ اگر ہم ڈالر کے مقابلے اپنی کرنسی کو ریویلیویٹ کریں تو یہ فرق اس کا ہے. حج کمیٹی کی طرف سے یا حج منسٹری کی طرف سے کوئی پیسہ بڑھانے کی امید نظر نہیں آ رہی. اب جب فارم کا سلسلہ شروع ہوگا آن لائن، جب نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو پھر فارم کیسے بھرنا ہے، یا اور کوئی اپڈیٹ آیا امپورٹنٹ، جیسے یہ 3 اپڈیٹ میں نے آپ کو دیے، اور کوئی اپڈیٹ آیا تو میں انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ کروں گا. جب تک کے لیے اللہ آپ کا نگہبان. مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ